ویلکم بیک. اور آج میں یہ ٹم ٹم کے ساتھ موجود ہوں. اب یہ ٹم ٹم جو ہے یہ کون ہے کیا ہے یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. پہلے ہی میں بتاؤں کہ جو ٹم ٹم کو اپنے ساتھ لائے ہیں وہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہیں ہیپرو کے, جنہوں نے کمپنی سٹارٹ کی. الیکٹرانک انجینئر ہیں اور روبوٹس یہ لوگ بناتے ہیں. سو محمد علی عباس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اللہ کا شکر. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے مزید بات کروں, یہ ذرا ٹم ٹم کو ہم کلوز کرنا چاہتے ہیں, اور ٹم ٹم کے ذرا اپنا انٹروڈکشن دے یا بتائے یہ کیسے بات کرتا ہے. ضرور. Hi, my name is Tim Tim. I am a friend of Special Kids and I am extremely happy today at GTV News with the host Miss Nasrat Harris. ویری نائس, ویری نائس. تھینک یو سو مچ ٹم ٹم. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ٹم ٹم کی کریشن کا خیال آپ کو کیوں آیا, اور مجھے پتہ چلا کہ یہ خصوصی طور پہ آٹسٹک بچوں کے لیے ہے, تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. بالکل. ٹم ٹم کی کریشن کا خیال اس طرح آیا کہ میں نے دیکھا گلوبلی نا روبوٹ اسسٹو ٹیکنالوجیز جو ہیں اسپیشل بچوں کے لیے, خاص کر آٹسٹک بچوں کے لیے بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں. اچھا. اور میں نے دیکھا کہ روبوٹس کو ایز اے ایجوکیشنل ٹول کے طور پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹفل کام کیا جا رہا ہے. اور میرا خود کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ روبوٹکس میں تھا, تو میں نے سوچا کیوں نہیں پاکستان میں ایک ایسا انیشیٹو لیں اور ایک ایسا پیکٹ آف انرجی بنائیں بچوں کے لیے جو ان کے لیے ایز اے سورس آف موٹیویشن ہو اور ان کی ساری کام میں ہیلپ آؤٹ کرے اسپیشل کڈس کے لیے. تو میں نے ایک روبوٹ کا بہت پروٹوٹائپ بیسک آئیڈیا سوچا تھا. اس پر مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے فرسٹ پرائز بھی ملا تھا. پھر آفٹر دیٹ میں نے اپنی ٹیم کریٹ آؤٹ کی, اور ایک فائنلی ہم نے پوری ٹیم نے مل کے ٹم ٹم کو ڈیزائن کیا, اور فائنلی آج یہ مارکیٹ میں موجود ہے. اچھا, یہ مارکیٹ میں بھی موجود ہے؟ موجود ہے. اگر میں اس کی پرائس آپ سے پوچھنا چاہوں. جی, اس کی جو پرائس ہے وہ ہے ود 1 ایئر سبسکرپشن کے ساتھ 4,80,000 روپے. اوکے, یہ کافی مہنگا ہے ویسے. اس وجہ سے یہ مہنگا ہے کیونکہ یہ گلوبلی تو بہت زیادہ مہنگے ہیں. $5,000 سے اس کی پرائزز سٹارٹ ہوتی ہیں, اور ہم نے اگر اس کی پرائز آپ دیکھیں تو $1,700, کیونکہ اس کے اندر اتنے زیادہ ایکسپینسو آئٹمس ہیں, LCD کیمرہ, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہوتی ہیں, اور یہ ہم نے ایک طریقے سے امپورٹ کی ہیں. اچھا, یہ ایجوکیشنل ہیں آپ نے بتایا, یہ ایک تو آٹسٹک بچوں کے لیے کیسے یوز ہو سکتے ہیں, اور ویسے ہی کیونکہ پوری دنیا میں اگر یوز ہو رہے ہیں تو کس کس کام میں یہ روبوٹس لائے جا سکتے ہیں؟ یہ روبوٹ ناٹ اونلی فار آٹسٹک کڈس ہے. یہ روبوٹ جو ہے جتنے بھی اسپیشل کڈس ہیں ان کی بیسیکلی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے. کیسے؟ ہمارا ایک USP ہے کہ ہم اس کو کسٹمائز کرتے رہتے ہیں اس بچوں کی نیڈ کے حساب سے. ہر بچہ جو ہے اس میں ڈفرینٹ چیز پہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اس کے اندر کامنگ ڈاؤن ماڈیول ہے, اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے, اس کے اندر گیم بیسڈ لرننگ ہے. گیم بیسڈ لرننگ آج کل ایسا ٹول ہے جو کہ ورلڈ وائڈ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. تو بچے جیسچر کے تھرو گیم پلے کر سکتے ہیں جس سے ان کی فائن موٹرس اسکل بہت زیادہ امپروو ہوتی ہیں. اور باقی جو اس کے اندر ہم نے ایک موبائل اپلیکیشن بھی ڈیولپ کی ہے جو خاص کر پیرنٹس, کیئر ٹیکر یا جو بھی بچے کے ساتھ اسسٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو سپروائز کرنے میں بہت زیادہ ایزی ہوتی ہے. باقی ایز اے انٹرٹینمنٹ پارٹنر بھی ہے, یہ موو بھی کر سکتا ہے, پکچر بھی لے سکتا ہے. کروائیے ذرا اس کو کیسے موو کرتا ہے. ضرور. اس کی موبائل اپلیکیشن ہے, اگر ہم دیکھیں تو موبائل اپلیکیشن میں ہم اگر اس کو جیسے بچے چلائیں گے تو اس طرح سے یہ موو آؤٹ کر سکتا ہے, اور یہ ڈانس بھی کر سکتا ہے اس طرح سے. ابھی تو ہم نے اس کو ٹیبل پہ رکھا, لیکن یہ ہے بھی بہت کیوٹ. آپ نے اس کی یہ جو ڈیزائننگ ہے یہ, اور یہ اس کو لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ جیسے آپ نے اس کا یہ پہنایا ہوا ہے ہوڈ, سو یہ ساری ڈیزائننگ آپ لوگوں نے آپس میں مل کے طے کی؟ بالکل. یہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کو سپر مین بہت زیادہ پسند ہے, اور بہت سارے بچوں کو بیٹ مین, سپر ہیروز سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. تو بس ایک وہیں سے آئیڈیا آیا کہ ہم ایک اس کو بھی کیپ پہناتے ہیں. تو یہ ہم نے جب دیکھا تو اور زیادہ بچوں کا رسپانس ملا اس چیز کے اوپر. تو اس کی اور زیادہ کیپ ڈیزائن ہو سکتی ہیں, اور بھی زیادہ اس میں اور اچھی طرح سے اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے جو کہ بچوں کے لیے اور زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. اچھا, تو یہ تو پھر ایکسپورٹ بھی کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل. ہماری اس چیز کے اوپر بات چیت بھی چل رہی ہے. میں گورنمنٹ کو بھی ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے اندر ہماری
بہت زیادہ سے زیادہ ہیلپ پرووائڈ کی جائے تاکہ اس کو ہم جتنا جلدی ہو سکے پاکستان سے ایکسپورٹ کر سکیں. اور اس کو آپ اپنے حساب سے ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. یہ لائک جیسے کسی کی نیڈ ہے, کوئی پرٹیکولر نیڈ ہے, صرف اسپیشل بچوں کے لیے یہ یوز ہوگا یا عام طور سے بھی ایجوکیشنل پرپسز کے لیے یوز ہو بالکل. سکتا ہے؟ آپ کے پروگرام میں اس کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اسپیشل بچوں کے ساتھ ساتھ نارمل بچے, کیونکہ ہم اس کو ماڈیفائڈ کر سکتے ہیں اس کے سافٹ ویئر کو. تو ہماری جو نارمل بچے ہیں ادھر اسکول سے بھی بات چل رہی ہے, وہ اپنی کلاس روم سیٹنگز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں فار پرٹیکولر سبجیکٹ لائک میتھس, سائنس, اس طرح کے سبجیکٹس کے لیے وہ یوز آؤٹ کر سکتے ہیں. مطلب روبوٹ از دا فیوچر آف دا ایجوکیشن اور یہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. اچھا, تو یہ انسٹیٹیوٹس میں یوز ہوتا ہے یا یہ گھر میں بھی یوز ہو سکتا ہے؟ یہ گھر میں بھی یوز ہو سکتا ہے. گھر میں ابھی جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, ابھی جس میں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے اسپیشل چلڈرن, اینڈ جو اسکول کے ینگ لرنرس ہوتے ہیں, چلڈرنس ہوتے ہیں, ان کے اندر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے یوز کیا تو بچوں کو جیسے سب سے زیادہ پی ٹی کا پیریڈ بہت زیادہ پسند آتا ہے, تو ہم نے ایسے ہی روبوٹ کے ساتھ جب ٹیسٹنگ کی پیریڈ کے ساتھ تو بچوں نے ٹم کے سیشن کو بہت زیادہ انجوائے کیا اور دے آر آسکنگ کہ نیکسٹ ٹائم ٹم کب آئے گا. اچھا صحیح. تو یہ پومز وغیرہ بھی سناتے ہیں, میں نے دیکھا تھا کچھ پومز وغیرہ. جی یہ پومز وغیرہ بھی سناتے ہیں. یہ ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی ہے اگر آپ کو کوئی لرننگ کرنی ہو. ایج وائز بھی کر سکتے ہیں نا, کہ چھوٹے بچے ہیں تو فونکس ہیں, پومز ہیں, بڑے بچے ہیں تو کیلکولیشنز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی ہم جو ایج بریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ 3 سال سے لے کے 12 سال تک کے بچے, لیکن ابھی ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ڈیفیکلٹی لیول کو انکریز کیا جائے اور اس کو بہت زیادہ آرگنائز کر دیا جائے, کیونکہ ایک بچہ گریڈ 1 میں ہے وہ گریڈ 2 میں بھی جاتا ہے, 3 میں بھی جاتا ہے, تو وہ اپنے لیولز کو امپروو کرے اور اسی طرح سے ہی وہ نیکسٹ اسٹیجز کو ایکسس کرتا رہے ٹم کے اندر. ٹم کے اندر بھائی ٹم کیا بات ہے ٹم کی. اور ان کو پروگرام کر دیا جاتا ہے جو انہوں نے بولنا ہے, جس طرح ابھی آپ ان کو کنیکٹ کر رہے تھے میسج کے ذریعے, اسی طرح سے یہ پھر بولتے رہتے ہیں. جیسے ٹیچرز یا ایلڈرز جو ہیں وہ بچوں کے لیے کوئی خاص پروگرامنگ کرنا چاہیں, کوئی اچھی باتیں سکھانا چاہیں جو ریمائنڈر ہو کہ جی سچ بولنا ہے, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے, یہ چیزیں بھی آپ ان سے کہلوا سکتے ہیں. بالکل, اس کے اندر سوشل اسٹوریز بھی ہیں, لیکن جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ ہم ٹائپ کر کے جو ہے اس کو بلوا سکتے ہیں. یہ فیچر اس وجہ سے ہے کیونکہ روبوٹ نا بچے سے کنیکشن ڈیولپ کر لیتا ہے, اور جب کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے تو بچے نا ٹم کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, روبوٹ کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب کیئر ٹیکر نے ٹائپ کیا کھانا کھا لو, پانی پی لو, اب سونے کا وقت ہے, یعنی کہ ایک ری انفورسمنٹ لرننگ ہو رہی ہے. بچوں کو آپ نے ٹائپ کیا اور بچے اس کی بات مان رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ ہم نے فیچر اپنے موبائل ایپ بن گیا ان کا, اور آپ نے کہا دیکھو ٹم کیا کر رہا ہے, یہ دیکھو ٹم کیا کہہ رہا ہے, اس طرح سے آپ تو آپ وہ فیچر سے آپ کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں اپنی بات بچے تک. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور نیکسٹ بھی روبوٹس کی لائن ہے میرے خیال میں, یا پروپوزلز ہیں آپ کے ذہن میں کہ آپ نیکسٹ کس پہ کام کریں گے, مختصراً بتا دیجئے آخر میں, آخری سوال. بالکل, نیکسٹ یہی ہے کہ ہمیں اس روبوٹ کو ملینز آف چلڈرن موجود ہیں, اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم یہ روبوٹ کو نہ صرف پاکستان سے باہر تک ان بچوں کی ویلفیئر تک پہنچائیں. تو میں سب سے چاہوں گا کہ اس چیز کے اندر ہمیں سپورٹ آؤٹ کریں, جتنی زیادہ سپورٹ آؤٹ کریں اور یہ ٹم ملینز آف بچوں تک پہنچ جائے. ود دیٹ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ اینڈ آل دا بیسٹ. بڑا زبردست آپ کا کام ہے. اور روبوٹس یوزلی ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں پاکستان میں لوگ بناتے ہیں, لیکن اس کی شکل اتنی پیاری نہیں ہوتی. اس کی شکل پیاری ہے اور اٹریکٹیو ہے, پریزنٹیشن اچھی ہے. سو لیٹس ہوپ کہ یہ بچوں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو اور آپ کے جو خواب اس سے منسلک ہیں وہ بھی پورے ہو سکیں. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.